ابھی جو ہمارے ساتھیوں کو وہ مسلمان ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو کچلا گیا، اور ٹھیک ہے اگر تحریک غلط طریقے سے چلائی گئی تھی اور تحریک کے بانی مبانی ان لوگوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں بھی تھیں، لیکن یہ کہ سنی تحریک کے سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے جہاں وسائل ہے خیبر پختون میں اور بلوچستان میں، جہاں وسائل ہے وہی مسائل ہے کہ اس ملک میں بہتری کب آئی؟ بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر۔ اس حکومت کی تعیین کریں کہ اس ملک میں بہتری کب آئی؟ بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر۔ ابا جی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دعا کر لی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ بھائی کس لیے دعا کر رہے ہیں؟ تعزیت پہ، آپ کے والد صاحب کے اللہ مغفرت کرے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ دعا تو کر لو، لیکن جس بغیرت باپ کو میں نے دیکھا تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جس ابا کو میں نے دیکھا اس کی قطعاً مغفرت نہیں ہوگی، وہ اس کردار کے مالک نہیں تھے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اب یہ ہم اجلاس کریں گے اور آپس میں پھر یہ ہے کہ مشورے کریں گے کہ سودی نظام کو ختم کرے، حکومت سے اپیل کریں گے۔ ابو الخیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں دشمن کی ہمیشہ یہ چال ہی رہا ہے، آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، ابھی ایک ایک کر کے ہمیں ایک ایک کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ دیکھو کتنے پیار اور محبت کی بات ہے، مدارس ثلاثہ کا استثناء کیا مشائخ کانفرنس میں۔ مدارس ثلاثہ اگر اس قسم کے مدرسے بنے، اچھا مدارس ثلاثہ میں اشرفیہ اور لاہور آمنا وسلمنا سبحان اللہ، لیکن ان کے ساتھ ایک تیسرے کو مدارس ثلاثہ میں تو اسنتان تو ٹھیک ہے، لا کلام فیہما، لیکن تیسرے جس مدرسے کو آپ کو پتہ بھی ہے، آپ علماء ہیں، نتیجہ ہمیشہ ارذل کا تابع ہوتا ہے، نتیجہ ارذل ہی کا تابع ہوتا ہے۔ ان دو پاکیزہ مدرسوں کو اس محتمم کے ساتھ کیسے نتھی کر دی، اور پھر ادارے ہماری حکومت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں، حکومت کا اندازہ بے بسی کا اس سے لگائیں کہ ہماری عسکریت قوت بھی ختم ہو گئی، حکومتیں بھی ختم ہو گئی، کہ اس قسم کے افراد کا سہارا لے کر کے مشائخ سے تعبیر کر کے دینی عوام کی مارکیٹ میں اگر آپ ان کو بھیجنا ہے۔ ابھی جو ہمارے ساتھیوں کو وہ مسلمان ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو کچلا گیا، اور ٹھیک ہے اگر تحریک غلط طریقے سے چلائی گئی تھی اور تحریک کے بانی مبانی ان لوگوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں بھی تھیں، لیکن یہ کہ سنی تحریک کے سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے ہم نے آواز کیا اٹھائی؟ اچھا ہو گیا، کہیں کسی کو مارا کہتے کہ جی بریولی ہے جانے دوست، کہیں کسی کو مارا تو یہ سپاہی صاحبہ کے جانے دوست، شکر ہے ہم بچ گئے، کہیں کسی کو مارا تو یہ پجویری ہے اس کو جانے دوست۔ اس طریقہ پر دشمن بات کو پہلے معلوم کر، بے غیرت اور بے دین آدمی اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ جس گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا ہے، وہاں سے کسی پاک دامن خاتون کو اٹھا کر کے وہ لے جاتے۔ ہمارا آپس میں ایک مدرس آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ جی چاہتا کہ بریلوی کے قدموں پہ بھی جا کر کے ان کے قدموں کو بھی چوموں، دیوبندی اور اہل حدیث، خدا کے لیے چھوٹے بڑے مسائل کو چھوڑ دو، آپس میں متفق ہو جاؤ۔ دوسرا مسئلہ آپ کر لے، یہ کافی یہاں دوسرے حضرات بھی موجود ہیں، کھلاڑی حضرات بھی کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کی اس مجلس کے اندر، وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے خیال میں آپ سے پہلے حکومت کو بتا بھی دیں گے، لیکن آپ اس مسئلے کو کیسے ختم کریں؟ آخر پنجاب کے اندر انڈیا کی مداخلت نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، خیبر پختون میں اور بلوچستان میں آپ کچھ بھی کر لیں، بخدا مغرب کی نماز کے بعد کوئی مولوی چل کر کے مجھے دکھا دے، مغرب کے بعد۔ ہمارے تو فتویٰ ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سوچیں، بخاری مسلم ترمذی کی روایت ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنے مال اپنے دین عزت پر
ان کے جہاں وسائل ہے خیبر پختون میں اور بلوچستان میں، جہاں وسائل ہے وہی مسائل ہے، اس کے بغیر کر لے۔ آپ کے 75-80 سال گزر گئے، خدا سے کشتی کی، سودی نظام، اور اب سفارشات ہم پیش کر رہے ہیں، ہم اپیل کر رہے ہیں، بات ابو الخیر صاحب کی ہے، اور ہم سب اکٹھے ہوں گے، چھوٹے موٹے خدارہ اختلافات کو ختم کریں، ہماری ایک قد ہوگی، پھر کچھ نظر آئے گا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، کر لو۔ خدا کی قسم حکومت خود وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ خزدار تک نہیں آ سکتا بغیر ہیلی کاپٹر کے۔ کوئٹہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر، چھوٹے سے ٹکڑے میں وہاں صرف حکومت ہے، نہیں ہے۔ ہمارے فوجی بھائی جو ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے ملک کا عظیم سرمایہ، ان کو کون مروا رہا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، ہمیں متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خارجی کہہ کر کے ہم اپنے ہزاروں مسلمانوں کو مروا رہے ہیں۔ اس مولوی کی دینی حیثیت کیا ہے جو کسی کو مشورہ دے دے کہ یہ خارجی ہے؟ کہ خارجیت کی تاریخ سے، پس منظر سے، ان کے نظریات اور اعتقادیات سے آپ واقف ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کہنا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا اور ہم سب متفق ہوں گے، اور کسی ایک کے گلے میں تو گھنٹی باندھیں گے اور ہم اس کی پیروی کر کے چلیں گے۔ باقی اس کے علاوہ مفتی زبیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جب 96 مدارس کے نام آ گئے، 96 مدارس کے، کہ مدارس دہشت گردوں میں دارالعلوم جیسے معصوم جو علماء، ان کا نام بھی تھا، 96 مدارس جن میں دارالعلوم کا بھی نام تھا، بنور ٹاؤن کا بھی نام تھا۔ اب یہ آہستہ آہستہ کیا کر کے سنی تحریک کو الگ کر دیا، پھر کسی اور کو الگ کریں گے، پھر 3 مدرسے مدارس، ہم مدارستان ہم تم سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں چندہ دے رہے ہیں، ہم سے حساب لے لو۔ مسلمان جو ہمیں دے رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے بنیادی طور پر جب تک ہم آپس میں متفق نہیں ہوں گے، بخدا اس قسم کے اجلاسوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہی مسئلہ ہوگا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہڑتالیں یہ ہندوؤں کی رسم و رواج ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو بدماش حکومت اگر بات نہ سمجھے تو مکتوبات کے اندر پھر ہڑتال بھی آپ کریں گے، دھرنا بھی دیں گے۔ ہم فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے کہ مفتی منیب کے ساتھ ہیں۔ حضرت تقی صاحب سے، قاری حنیف سے بھی گزارش ہے، کچھ 4 دیواری سے نکلو، مدرسے سے۔ شیخ الہند بھی آخر میں علی گڑھ یونیورسٹی بھی گیا۔ جو ہم یہاں مل بیٹھے ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے علماء اور اکابرین کو اکٹھا کیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ کے ملک کے اندر یہ بدامنی، یہ بے چینی، یہ اس مسلم لیگ حکومت کے اس دور میں نہیں ہے۔ ابتدائی سے جب سے یہ ملک قائم ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس میدان کے شاہ سوار ہے، لیکن اس سن کی تعین کرے اور اس حکومت کی تعین کرے کہ اس ملک میں بہتری کب آئی۔ بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر۔